أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں خوش آمدید. گھر کے سامنے والے باغ میں ایک بزرگ باپ اور بیٹا بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس والے درخت پر ایک چڑیا آئی اور بیٹھ گئی. نابینے بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیسی آواز ہے؟ اخبار سے نظر اٹھا کر بیٹے نے کہا وہ چڑیا ہے. تھوڑی دیر بعد جب اس نے دوبارہ درخت پر چھوٹے پرندے کے کھیلنے کی آواز سنی تو اس نے پھر پوچھا بیٹا یہ کس کی آواز ہے؟ وہ ایک چڑیا ہے، بیٹے نے کہا. تھوڑی دیر بعد باپ نے پھر پوچھا کتنی پیاری آواز ہے بیٹا؟ اس بار بیٹے نے غصے سے کہا وہ ایک چڑیا ہے. چوتھی بار باپ کے سوال کرنے پر بیٹا غصے سے اچھل پڑا اور بولا کتنی بار کہا ہے کہ وہ چڑیا ہے، وہ چڑیا ہے، ایک بار کہنے میں سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ بیٹا باتیں کر رہا تھا کہ بوڑھا باپ گھر میں داخل ہوا. تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں ڈائری لیے واپس آیا. اس نے ایک صفحہ کھول کر اپنے بیٹے کو دیا اور اسے کہا کہ اسے بلند آواز سے پڑھے. اگرچہ وہ زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا تھا لیکن اس کے بیٹے نے پڑھنا شروع کیا جیسے وہ اپنے باپ کی بات مان رہا ہو. اس کی سطریں کچھ اس طرح تھی. میرا بیٹا 3 سال کا تھا. اس نے گھر کے قریب ایک چڑیا کی طرف اشارہ کیا اور مجھ سے پوچھا کہ وہ کیا ہے. میں جس کام میں مشغول تھا اسے چھوڑ دیا اور اسے بتایا کہ وہ ایک چڑیا ہے. لگتا ہے بچہ سمجھ نہیں پایا. اس نے مجھ سے دوبارہ پوچھا وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ پھر میں نے خوشی سے اسے بتایا کہ وہ چڑیا ہے. تو 25 بار میں نے آج اپنے بیٹے کے اسی سوال کا جواب دیا ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ وہ بچہ اور میرا بیٹا ہے. یہ ڈائری پڑھ کر بیٹا رو پڑا. اس نے اپنے باپ کو گلے لگا کر معذرت چاہی. یہ ایک مختصر فلم کے مناظر ہیں جو میں نے سوشل میڈیا پر دیکھی تھی. بوڑھے لوگ بچوں کی ضد، بدتمیزی اور غلطیوں کو برداشت کرتے ہیں اور بچوں کی طرح ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. لیکن نئی نسل میں سے کچھ لوگ اپنے بوڑھے والدین کو بوڑھا اور بوڑھی کی طرح پکارتے ہیں جو بڑھاپے کے ذریعے اپنے بچپن جیسی حالت میں واپس پہنچ چکے ہیں. ایسے لوگ اپنے راستے بھول جاتے ہیں اور اپنے والدین کو سڑک کے کنارے اور اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ جاتے ہیں. ایسے منظر آج ہم ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو تعلیم اور ثقافت کا دعویٰ کرتے ہیں حتیٰ کہ جو دین و ایمان کے علم بردار ہیں ایسی ظالمانہ حرکت کرنے سے نہیں چوکتے ہیں. کیا وہ اس حقیقت کو بھول رہے ہیں کہ وہ بھی زندگی کی بھاگ دوڑ میں آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ایک بات یقینی ہے، ہم اپنے والدین کے ساتھ جو رویہ اپناتے ہیں وہی رویہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کرتے ہیں. قرآن اور حدیث نبوی ہمیں اپنے والدین سے حسن سلوک کی تعلیم دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری جنت اور جہنم دونوں ہیں اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. اگر تیری موجودگی میں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کے بازو پست رکھنا اور دعا کرتے رہنا اے میرے پروردگار ان پر ویسے ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین. أشرقت نفسي بنور من فؤادي.